السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دو تازہ ترین ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کوکونٹ آئل کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوسرا جو ریسرچ آئی ہے اس کے بارے میں مزید کنفرمیشن کروں گا کینسر کے ویکسین کے بارے میں۔ اس وقت جو تازہ ترین ریسرچ آئی ہے وہ ناریل کے تیل یعنی کہ کوکونٹ آئل کے بارے میں آئی ہے، جس کے بارے میں اس وقت تک جو 3 جگہوں سے کنفرمیشن آئی ہے، فرنینڈو ETL، ریجل ETL اور اس کے علاوہ جو جوبائی ہے، یہاں پر تازہ ترین ریسرچ آئی ہے جس کے مطابق یہ جو کوکونٹ آئل ہے یہ انسانی یادداشت کو بہتر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الزائمر کے پیشنٹس، جو بوڑھے افراد جو الزائمر کے پیشنٹ نے بھولنے کی بیماری جن کو لاحق ہے، تو اس میں ان کے لیے یہ آئل استعمال کرنا بہتر ہو سکتا ہے۔ سائنسی رپورٹ کے مطابق الزائمر جو ہے وہ بھولنے کی ایک بیماری ہے، اس میں یہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اس وقت تازہ ترین ریسرچ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کینسر کے اوپر جو اس وقت ایک انقلابی صورتحال جو ہے روس میں جو ہے نظر آ رہی ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس کی نئی ویکسین، اس کا نام اینٹرومیکس ہے، اینٹرومیکس نے کلینکل ٹرائل میں 100% کا جو ہے وہ کامیابی دکھائی ہے اور یہ اب کلینکل استعمال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ دعویٰ سوشل میڈیا اور کچھ نیوز رپورٹس میں بھی بہت پھیلا ہوا ہے اور یہ بہت جلد یعنی کہ چند ماہ کے اندر یہ مارکیٹ میں دستیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ روس میں اس کی جو ٹرائل ہے وہ کامیابی سے مکمل کی جا چکی ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال میں آپ کو موسم کی بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے اپنے تھم نیل میں بھی بتایا تھا کہ ایل نینو یعنی کہ ایل نینو وہ ہوتا ہے جب وارم واٹر گرم پانی مشرق کی جانب جاتا ہے، مشرقی بحر الکاہل کی جانب جاتا ہے، جس کے بعد ٹیمپریچر جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑھتا ہے اور اس کے بعد ایل نینو کے زیادہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ایشیا میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں بارش میں شدید ترین کمی ہو جاتی ہے۔ تو تازہ ترین رپورٹ جو آپ اس ماڈل میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت تازہ ترین رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ مئی اور جون یہ جو 2 مہینے ہوں گے، اس میں ایل نینو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اگر انڈین اوشین ڈائپول یہ ایک آپ جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مونسون کی ہوائیں جب مڈغاسکر کے پاس افریقی ایک علاقہ ہے، افریقی بر اعظم کا ایک علاقہ ہے، جزیرہ ہے، وہاں سے جب مونسون کی ہوائیں ٹرن کرتی ہیں 15 مئی کے بعد جنوبی ایشیا کی جانب، اگر یہاں پہ انڈین اوشین ڈائپول مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان میں یا نیوٹرل سے صحیح کنڈیشن میں ہوتا ہے تو پاکستان اور انڈیا میں اچھی بارشیں ہوں گی، لیکن اگر یہ کمزور ہوتا ہے تو پاکستان میں شدید ترین موسمی صورتحال یعنی کہ مونسون میں بارشوں کی کمی ہو جائے گی، جس سے خشک سالی کا خطرہ ہے۔ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا رہوں گا۔ اس وقت تازہ ترین جو موسمی ماڈلز کے مطابق 20 فروری کے بعد پاکستان کے تمام علاقوں میں گرمی جو ہے وہ محسوس کی جائے گی۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاوہ بالائی پنجاب میں بھی پنڈی، اسلام آباد، KPK، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن، کشمیر میں ان تمام علاقوں میں گرمی محسوس کی جائے گی، لیکن جو سندھ میں ہے وہ زیادہ گرمی محسوس کی جائے گی۔ کراچی میں اس دوران زیادہ گرمی پڑ سکتی ہے۔ جو ٹیمپریچر ہے کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، سکھر، جیکب آباد اور ان جگہوں پر ٹیمپریچر 35 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس وقت ایک سسٹم جو ہے وہ ویک سسٹم لیا کے اوپر، شورکوٹ میں، فیصل آباد، ساہیوال اور اس کے اطراف میں موجود ہے، لیکن کیونکہ اس سسٹم کو کوئی موئسچر فیڈنگ نہیں ہو رہی تو بہت کم اس سسٹم کی وجہ سے بارش کے امکانات ہیں یہاں پر۔ اس وقت کلاؤڈ جو ہے جنوبی وسطی پنجاب پر موجود ہیں، لیکن یہ ان تمام جو سسٹم ہے اس وقت کلاؤڈ ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی موئسچر فیڈنگ نہیں ہو رہی، تو بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب میں آپ کو بارش کی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد پاکستان میں ایک مغربی ہواؤں کا کمزور سسٹم داخل ہوگا، جس کی وجہ سے کوئٹہ، ذوب، چمن کے ایریا میں چند جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ سسٹم آگے بڑھے گا تو اس کے بعد یہ وانا، بنوں، پشاور، مردان ان جگہوں پر بارش کا باعث بنے گا۔ اس کے بعد یہ مینگورہ، سوات، مظفر آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، پنڈی گھیب، چکوال، جہلم، سرگودا، گجرات، گجرانوالہ میں بھی سسٹم کی وجہ سے چند جگہوں پر بارش ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لیا اور بکر میں بھی کچھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ لائٹ یہاں پہ رین ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مضبوط سسٹم نہیں ہے تو اس کی جو پریڈکشن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پر بارش کے امکانات کچھ حد تک نظر آتے ہیں۔ اس دوران اٹک میں میاں والی کا ایریا ہوگا، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ تلا گنج، چکوال کا ایریا ہو سکتا ہے، لنڈ کا ایریا ہے، گجر خان کا ایریا ہے، راولہ کوٹ، بالا کوٹ ان جگہوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ منڈی بہودین کے قریب بھی ایک سسٹم بن سکتا ہے۔ ساہیوال کے قریب بھی ایک سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سسٹم تھوڑا کمزور دکھ رہا ہے جو وسطی پنجاب میں داخل ہوگا۔
हज़ारा डिवीज़न और मालाकंड डिवीज़न में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात है। मरी में, एबटाबाद में, मानसहरा में, हरीपुर का एरिया होगा, हज़रों का एरिया होगा, इन तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात है। अरब खित्ते में बारिश हो सकती है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। मुत्तहदा अरब अमारात में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में हाइल का एरिया होगा, सकाका का एरिया होगा, जुबैल का एरिया होगा, दमाम का एरिया होगा। इसके अलावा रियास में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं और इस वक्त भी यहाँ पर क्लाउड मौजूद हैं। और जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तो जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं हो रही, अगले 24-48 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आते हैं। कराची समेत सिंध भर में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कराची समेत सिंध के ज़्यादातर हिस्सों में प्लेजेंट वेदर, अच्छा वेदर होगा और लाइट क्लाउड की वजह से टेम्परेचर में जो है कुछ कमी हो जाएगी, तो दिन में भी मौसम बेहतर होगा। ताज़ा तरीन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें।